نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ حلال میں برکت ہے اور حرام میں بے برکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہش کا مادہ رکھا، اور یہ بھی انسان کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، انسان کے اندر خواہش شہوت کا مادہ رکھا۔ اب اس شہوت کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قانون اور ضابطہ مقرر کیا، وہ ہے نکاح۔ نکاح جو ہے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام فرمائے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نکاح کو رواج دینا چاہیے۔ ہمارے استاد محترم مولانا احسان صاحب فرماتے تھے کہ نکاح جتنا سستا ہوگا زنا اتنا مہنگا ہوگا، اور نکاح جتنا مہنگا ہوگا زنا اتنا سستا ہوگا۔ آج ہم ماحول میں دیکھیں، 500 روپے کی خاطر عورت اپنی عزت کو بیچتی ہے، اور اسی طرح مرد جو ہے تھوڑے پیسے دے کر اپنی خواہش جو ہے، اپنی شہوت حرام جگہ پہ پوری کرتا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے نکاح کو جو ہے مشکل بنا دیا۔ جہیز کی ایک لعنت، بڑی ایک نحوست ہم نے بنا دی کہ آج لڑکی والے بھی ایسا لڑکا دیکھتے ہیں کہ مالدار ہو، اور لڑکے والے بھی ایسی لڑکی دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ جہیز لے کر آئے، اور جو لڑکی جہیز ساتھ نہ لے کر آئے اس کو خاندان میں اس کو تانے دیے جاتے ہیں، اس کو ملامت کیا جاتا ہے، اس کو پیغور دی جاتی ہے۔ نہیں میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، اسلام جو ہے ایک عجیب مذہب ہے، ایک خوشنما ایک پاکیزہ مذہب ہے۔ اس نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے، اس کے مطابق اگر زندگی انسان گزارے تو اس کا گھر جو ہے یہ جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ تو اس لیے شادی جو ہے وہ سستی سے سستی ہو۔ نبی علیہ السلام کی بیٹی، جو کائنات کے اندر اس طرح کی بیٹی کسی نے پیدا نہیں کی، سب سے معزز ترین بچی جو ہے وہ نبی علیہ السلام کی ہے۔ سب سے معزز ترین بچے وہ نبی علیہ السلام کے نواسے حسنین ہیں، حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی، نبی علیہ السلام کے نواسے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ جب بی بی فاطمہ پل صراط سے گزریں گی تو اعلان ہوگا کہ اے سارے محشر والو، اپنی نظریں نیچے جھکا لو، آج پل صراط سے امام الانبیاء کی بیٹی سیدہ فاطمہ گزر رہی ہے۔ تو سارے محشر والے جو ہے وہ اپنی نگاہیں نیچے کر لیں گے، اور بی بی فاطمہ جو ہے وہ پل صراط سے گزر جائیں گی۔ اب وہ بی بی فاطمہ اور نبی علیہ السلام کی سب سے لاڈلی بیٹی اور جنت کی عورتوں کی سردار، اس کا جب نکاح ہوتا ہے، نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا نکاح کیا۔ نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد بعض فرماتے ہیں 2 مہینے، بعض کہتے ہیں 4 مہینے، بعض 6 مہینے جب گزر گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اب رخصتی ہونی چاہیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، رخصتی کا بندوبست کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام گھر گئے، بی بی فاطمہ جو ہے گھر میں کام کاج کر رہی تھی۔ شام کا ٹائم ہوا اور بی بی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ حضرت فاطمہ کو جو ہے، اور ساتھ ایک پھوپھی کو بھی کر دیا کہ حضرت فاطمہ کو جو ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر چھوڑ کر آ جائیں۔ شام کے بعد جب گئے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اور بی بی فاطمہ کو جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دیکھا، اندر سے حضرت علی نکلے تو دیکھا کہ باہر فاطمہ ہیں اور ان کے ساتھ ام ایمن ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی امانت وہ ان کے حوالے کر کے واپس آ گئے۔ اب یہ شادی تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ صحابہ تھے، ہم یہ ہیں۔ میرے محترم بھائی دوست بزرگوں، ہم انہی کے کلمہ گو ہیں، ہم انہی کے جو ہے دعوے دار ہیں، ان کو اپنا بڑا ماننے والے ہیں۔ ہماری کامیابی انہی کے نقش قدم پر چلنے میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ انسان عزم کرے، نیت کرے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ہماری ایک بہن کے ہمارے ایک مفتی صاحب ہیں، مفتی نوید صاحب، ان کے ساتھ وہ رشتہ دار بھی ہمارے، ان کے ساتھ نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد ان کے والد صاحب جو ہے
اپنے رخصتی کی ترتیب بنانے کے لیے ہمارے گھر آئے، پوچھا کہ بھائی ہم اپنے بیٹے کی رخصتی کرنا چاہتے ہیں، کیا ترتیب ہو؟ بیٹھے ہوئے تھے، سارے گفتگو کر رہے تھے. ہم نے کہا میں سن رہا تھا، ان کی طرف سے میرے والد صاحب بھی تھے، وہ بھی ان کے والد صاحب بھی تھے، بات چیت ہو رہی تھی. تو میں خاموش تھا. میں نے کہا کہ ایک بات کروں؟ کہا کہ کرو. میں نے کہا لوگوں کی نظروں میں آپ کا بیٹا بھی مفتی ہے، ہماری بہن بھی جو ہے مدرسے میں پڑھی ہوئی ہے، ہم بھی لوگوں کی نظروں میں ایک مولوی گھرانہ کہلاتا ہے کہ یہ مولوی ہیں. اگر ہم نبی علیہ السلام کی سنتوں کو ہم زندہ نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ تو اس کے والد کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ بھائی جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی کو رخصت کیا ہے، اسی طرح ہم بھی رخصت کریں گے. آپ کی بارات لانے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم آپ کی امانت آپ کے گھر میں پہنچائیں گے. والحمدللہ انہوں نے کہا کہ ہمارا خاندان، ہمارے اور کیا کہیں گے؟ ہم نے کہا خاندان کو دیکھیں گے تو آپ کا خاندان بھی ہے، ہماری طرف سے بھی ہیں، لوگ تو بہت کچھ کہیں گے، لیکن اللہ دیکھیں گے کہ انہوں نے مدرسوں میں پڑھا ہے، اب انہوں نے عمل کتنا کیا. عمل تو اصل اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ ہم نے الحمدللہ اپنی بہن کو جو ہے وہ میں اور میرا بھائی، میری گھر والی، میری بھابھی اپنے ساتھ سنت کی نیت سے اپنی ایک پھوپھی کو بس ساتھ لے گئے. الحمدللہ جا کر ان کی امانت ان کے گھر میں چھوڑ کر ہم واپس آ گئے، نہ ان کی طرف سے کوئی بارات آئی. تو الحمدللہ اب وہی ہماری بہن جو ہے وہ مدرسہ اپنا چلا رہی ہے، اور بچیوں کا، بنات کا بہت بڑا مدرسہ ہے ماشاءاللہ ان کا، اور دین کی محنت ہو رہی ہے. تو دین کے اندر سکون ہے، خوشی ہے، اطمینان ہے. اور وقتی طور پہ ایک آدمی اگر بے دینی پہ چلتا ہے، ہمارا ایک ساتھی ہے، ایک مسجد میں امام ہوں، تو ہمارے علاقے میں ایک بندے کی شادی ہوئی، ڈھول باجے لائے اور اپنے جو ہے اور خرافات کیے، اور شادی کے لیے جوتا بھی اس نے 1500-1600 روپے کے جوتا خریدا اور خرافات کیے. تیسرے دن وہی جوتا اس نے 300 روپے کا بیچ کر، جیب میں خرچہ نہیں، پیسے نہیں، تیسرے دن اس نے وہی 1700 والا جوتا 300 روپے میں بیچ کر اپنے جیب کا خرچہ چلایا. تو دین کے اندر سکون ہے، برکت ہے، رحمتیں ہیں، اور بے دینی کے اندر بے برکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. اگر دین کے مطابق ہماری شادی ہوگی، ہمارا نکاح ہوگا، پہلے دن سے برکتیں اٹھیں گی. اور اگر شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، دین کے مطابق نہیں ہوگا، تو پہلے دن سے ہمارے گھر کے اندر میاں بیوی کے اندر اختلافات، ساس سسر کے اندر اختلافات، اور گھر کے اندر سارا جو ہے شر فساد کی جڑ بن جائے گا. لوگ کھانا کھا کر چلے جائیں گے، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جائیں گے. تو اس لیے ہم کوشش کریں کہ سنت کے مطابق ہم شادیاں کرنے کی کوشش کریں گے، اور رسم و رواج سے ہم بچیں. وہ رسم و رواج جو ہے، یہ جہیز کی جو نحوست ہے، بڑی نحوست ہے. سادگی ہم اختیار کریں، جتنا اللہ نے وس دیا ہے اپنی بیٹی کے لیے اتنا بنا لیں، جتنا اللہ نے وس دیا ہے اتنا اپنے بیٹے کے لیے جو مہر مقرر کر لیں. تو سادگی ہوگی تو اس میں برکت ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.